تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں 4 دن سے لاپتہ ایک خاتون کی نعش ہوئی دستیاب۔ تفصیلات کے مطابق 38 سالہ جوگو سنگیتا نامی خاتون جو 4 دن قبل اپنے گھر سے نکلی تھی، جمعے کے روز دیگلواڑی گاؤں میں مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی۔ سنگیتا گاؤں میں پنچایت ورکر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اطلاعات کے مطابق وہ 26 مئی کو گاؤں کے مضافات میں لکڑیاں جمع کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ شام تک واپس نہ آنے پر اس کے شوہر وجے کمار نے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کروائی تھی۔ جمعے کے روز کچھ دیہاتیوں نے گاؤں کے باہر ان کی نعش دیکھی اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم سرکاری اسپتال نارائن کھیڑ منتقل کر دیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جگتیال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر بلدیہ جگتیال کی جانب سے تقریباً 8 لاکھ روپے فنڈ منظور کیے گئے۔ عیدگاہوں پر نماز عید کے لیے پنڈال، قالین اور مائک، کولرز اور پینے کے پانی کا معقول انتظام کیا جائے، لیکن کانٹریکٹرز ایک دوسرے پر سبقت لے کر ٹینڈر میں حصہ لے کر منفی میں ٹینڈر ڈال کر مناسب انتظامات نہیں کرنے پر عوام نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ شدید گرمی کے باوجود کولرز کا بھی انتظام نہیں تھا اور نہ بیٹھنے کے لیے کرسیوں پر کوئی صفائی کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے عوام میں برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال کیے۔ مسلمانوں میں 2 عید اس مناسب انتظام نہیں کیا جاتا، جبکہ سابق میں بہترین انتظامات کیے جانے کی بھی عوام نے بات کہی۔ جگتیال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر صدر ملت اسلامیہ جگتیال عبدالباری نے عالم اسلام کو مبارکبادی پیش کی۔ قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں بلکہ اصل نیت ہے۔ نہ اس کا گوشت اور ناخن اللہ کو پہنچتا ہے بلکہ سنت ابراہیمی جذب ایمانی ہے۔ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مفتی یونس قاسمی اور سید کریم اللہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ جگتیال میں نماز سے قبل خطاب میں کہا۔ عوامی صحت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ آصف آباد میں ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا کا سرکاری ملازمین کے اجلاس سے خطاب۔ ضلع کے آصف آباد کے کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں تلنگانہ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے آج اپنے سرکاری دورے کے موقع پر ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IS کے ہمراہ ڈسٹرکٹ عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب کیا اور تلنگانہ گورنر پرتاپ شکلا نے کہا عوام کی صحت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ضلع کلیکٹریٹ میں واقع انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ عمارت کے کانفرنس ہال میں خصوصی چیف سیکریٹری دانا کشور، ضلع کلیکٹر کے ہریتا اور SP نیتی کپت کے ہمراہ وندے ماترم گیت بھی گایا اور شمع روشن کی۔ مسلمان بودھن نے گزشتہ روز حسب روایت عید الاضحیٰ خوشی و خضوع کے ساتھ منائی۔ عیدگاہ جدید میں نماز ٹھیک 9 بجے ادا کی گئی، جہاں شہریان بودھن کی کثیر تعداد نے نماز عید الاضحیٰ میں شرکت کی۔ ریڈی رکن اسمبلی مدن موہن کی موجودگی میں آج منڈل سداشیو نگر سے تعلق رکھنے والے قائدین راجندر ناگراج، نسیما ریڈی، راجو وینکٹ ریڈی نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور رکن اسمبلی نے انہیں پارٹی کھنڈوا ڈال کر ان کا استقبال کیا۔ گزشتہ اتوار یعنی کہ 24 مئی کو نامعلوم معمر مسلم شخص بودھن کے لائنس آئی ہسپتال کے قریب بے ہوشی کی حالت میں پائے گئے، جنہیں بعض افراد نے گورنمنٹ ہسپتال بودھن منتقل کیا تھا، جہاں ان کی طبیعت میں کوئی سدھار نہ آنے کی وجہ سے انہیں نظام آباد گورنمنٹ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں دوران علاج گزشتہ روز ان کی موت واقع ہو گئی۔ سوشل ورکر سید رحمت علی کے مطابق بودھن پولیس نے ان سے رابطہ پیدا کر کے لاوارث مسلم شخص کی میت کو بعد میں پوسٹ مارٹم تدفین کرنے ان کے حوالے کی گئی۔ سید رحمت علی کے مطابق متوفی کی نعش کو گورنمنٹ ہسپتال نظام آباد سے بودھن منتقل کر کے میت کو انسیا نگر قبرستان میں انتظامی کمیٹی کی بعد اجازت کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ کریم نگر کے ریکورتی مرکزی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کمشنر غوث عالم نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی، جہاں مسلم عمائدین اور عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داران نے ان کا استقبال کیا۔ ضلع کے بیاسیوات کو بذریعہ ہیلی کاپٹر آج تلنگانہ گورنر شیو پرتاپ شکلا اپنے سرکاری دورے کے موقع پر ہیلی پیڈ احاطے کلیکٹریٹ آصف آباد میں تلنگانہ گورنر کا مقامی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے ہریتا نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلیکٹر یوراج ڈیوڈ، سب کلیکٹر شردا شکلا کے ساتھ استقبال کیا۔
ضلع کے عباسیاباد کے سیدپور ٹاؤن کے قدیم عیدگاہ میں امام خطیب جامع مسجد حافظ سید معید علی صابری صبح 7 بجے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی۔ LRD میونسپل آفس میں آج پرجا پالنا پرگتی پرنالی کا پروگرام کے تحت MOPM میں زیر اہتمام میونسپل چیئرمین پدما سیکانت کی صدارت میں گروپ خواتین میں خرچات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر MOPM میں پروجیکٹ ڈائریکٹر سیزا ریڈی نے خواتین کو خود روزگار اسکیم سے استفادہ کرنے کی اپیل کی۔ کامرڈی میں بین الریاستی اغوا گروہ کی بڑی سازش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے غیر قانونی اسلحہ سمیت 6 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ضلع SP M راجیش چندا نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتلائی اور کہا ملزمین ایک تاجر کے اغوا کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جسے ناکام کر دیا گیا۔ کامرڈی میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جہاں مختلف عیدگاہوں مساجد میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ عیدگاہ قدیم میں مولانا اعجاز نے نماز عید پڑھائی اور خطبہ دیا، جبکہ گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبیر نے بھی خطاب کرتے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکبادی پیش کی۔ جکل کے سابق MLA ہنمن شنڈے نے میدور میں منعقدہ BRS تیاری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا آئندہ انتخابات میں عوام BRS کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کانگریس حکومت کو اقتدار میں کافی وقت گزر گیا لیکن عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے پارٹی قائدین اور کارکنان سے اپیل کی ہے کہ وہ مایوس ہوئے بغیر پارٹی کو گاؤں گاؤں مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ اس موقع پر سابق وزیر بالکنڈا MLA پرشانت ریڈی، باجی ریڈی، گنیش گپتا، گووردھن سریندر اور دوسرے موجود تھے۔ LRD صاحب رکن اسمبلی سریندر نے آج منڈل ناگریڈی پیٹ کے گول لنگال میں گزشتہ 2 ماہ سے کسانوں کو دھان خریدی کے لیے انتظار کرتے رہنے کی اطلاع پر پہنچ کر کسانوں سے ملاقات کی اور رکن اسمبلی پر لاپرواہی کا الزام لگایا۔ حکومت کو انتباہ دیا کہ وہ 2 دنوں میں کسانوں کے دھان نہیں خریدے گی تو کسانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا جائے گا۔ گدوال میں اناج کی خریداری کا عمل جلد مکمل کیا جائے۔ ایڈیشنل کلیکٹر ریونیو مدھو موہن نے کہا اناج کی خریداری کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے۔ ایڈیشنل کلیکٹر نے دھرور منڈل میں بھیم پورم دھان خریداری مرکز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بے وقت بارشوں کے باعث خریداری مراکز پر سوکھے غلے کو ترپالوں سے ڈھانپ دیا جائے۔ انہوں نے متعلقہ مراکز کے انچارجز کو ہدایت دی کہ وقتاً فوقتاً نمی کی مقدار کو چیک کرتے رہے اور وزن کرے تاکہ خریداری کے عمل کو تیزی سے مکمل کیا جا سکے۔ نظام آباد میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جہاں مختلف عیدگاہ مساجد میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ علماء نے اپنے خطابات میں قربانی، اخوت اور انسانیت کی خدمت کے پیغام کو اجاگر کیا۔ نظام آباد میں RTO تلنگانہ کے ضلعی اعزازی صدر کرپال سنگھ سوڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 2 جون یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر فوری طور پر نئے PRC کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا ملازمین، اساتذہ اور پینشنرز کے مسائل فوری حل کرتے ہوئے زیر التوا DA، پرانی پینشن اسکیم، ہیلتھ کارڈز اور دیگر بقایا جات کو جاری کیا جائے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے زرعی اجناس کی امدادی قیمتوں میں معمولی اضافہ اور کھاد و پیٹرول کی قیمتوں میں زبردست اضافے کے خلاف سیونکت کسان مورچہ یعنی کہ SKM کے زیر اہتمام نظام آباد کے دھرنا چوک پر احتجاج کیا گیا۔ اس دوران کسان قائدین نے فصلوں کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق جیو کی نقل نزاعت کرتے مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلہ میں کل 28 مئی بروز جمعرات کو عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عیدگاہ پر صبح سے ہی مفتی شیخ جمشید اشاعتی امام و خطابت کے فرائض کو انجام دیا۔ عیدگاہ کے عقب میں قربانی کا بہترین نظم کیا گیا تھا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ قدیم میں عید کی نماز نہایت عقیدت و احترام اور پرجوش ماحول میں ادا کی گئی، جہاں مسلمانوں کی بے تعداد شرکت کے ہوئے امن، بھائی چارہ اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ نماز سے قبل خطاب کرتے حضرت مولانا محمد رضوان قاسمی نے قربانی کی اہمیت و فضیلت پر تفصیلی بیان دیا۔ ورنگل کے دیشائی پیٹ میں جامع مسجد اہل حدیث کی جانب سے عید الاضحیٰ کی نماز کھلے آسمان کے نیچے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ ادا کی گئی، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین ننھے بچوں نے شرکت کرتے ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی پیش کی اور گلے مل کر خوشیوں کا اظہار کیا۔ نماز عید کے بعد جامع مسجد اہل حدیث کے صدر محمد عبدالنجیب، جنرل سیکریٹری محمد عظمت اللہ، محمد جبار کے علاوہ امام و خطیب تہذیب انور مبارک پوری نے میڈیا سے بات چیت کی۔
کامرڈی ضلع کلکٹر آشیش سانگوا نے بی بی پیٹ منڈل کے دھان خریدی مرکز کا دورہ کرتے ہوئے خریدی عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دھان کے معیار، تول، حمالی اور نقل و حمل کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ بے وقت بارشوں کے پیش نظر کلکٹر نے خریداری شدہ دھان کو فوری رائس ملوں تک منتقل کرنے کی بھی عہدیداران کو ہدایت دی۔